للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت مہمانان محتشم حضرات سامعین، آج کی یہ تقریب درس قرآن کے عنوان سے ربیع الاول شریف کے ماہ نور کے دامن میں آپ کے یہاں منعقد ہے۔ ہمارے میزبان محترم جناب چودھری بشیر احمد بھٹا صاحب اس کے انعقاد پر اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ویسے کائنات کا کوئی کونا ایسا ہے نہیں جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو، بالخصوص جب سے چند بد نصیب لوگوں نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دیا، تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تو ایک رد عمل پیدا ہوا۔ گو پہلے بھی اہل اسلام کا یہی دستور تھا۔ ملا علی قاری المورد الروی میں لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور کی ولادت کے مہینے میں کثرت کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ شروع سے یہ ضابطہ امت کے ہاں مروج تھا، لیکن بالخصوص جب سے ان بد نصیبوں نے خاکے تراشے ہیں تو ایک لہر اٹھی ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ کائنات کا کوئی کونا ہو جہاں حسن محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہوں۔ ہر گھر میں، ہر ادارے میں، ہر ملک میں، کائنات کے ہر گوشے میں حضور کا تذکرہ خوشبو کی طرح پھیل رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو آج بھی چونکہ میلاد النبی کا موسم بھی ہے اور درس قرآن بھی، تو میں نے چاہا کہ آج سورۃ الضحیٰ پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جائے۔ یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ 2 قسموں سے اس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ضحیٰ کی قسم اور لیل کی قسم۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکمت باری تعالیٰ کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے انقطاع وحی ہوا،
وہ 12 دن، 18 دن یا 40 دن باختلاف روایات۔ تو حضور کا دل بھی اداس تھا کہ روز وحی کے اجالے تھے اور جبریل اللہ کا سندیسہ اور پیغام لے کر کے آتا تھا اور دل کو قرار ملتا تھا۔ تو اب وہ سلسلہ منقطع ہوا تو بے چینی اور اضطراب دل میں پیدا ہوا۔ لیکن جس طرح وصل میں ایک لذت ہوتی ہے، ہجر کی اپنی ایک الگ تڑپ ہے اور بندہ اس سے بھی لذت کشید کرتا ہے، لیکن کفار نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تانا زنی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ معاذ اللہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور انہیں اب اس نے ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ یہ لفظ انہوں نے کہے۔ حضور تک جب یہ لفظ پہنچے تو حضور کا دل ازردہ ہوا۔ ایک تو وحی کا آنا جو کچھ عرصے سے منقطع تھا، اس سے طبیعت میں اداسی تھی، بے چینی تھی، اور دوسرا کفار نے بھی تانا زنی شروع کر دی۔ تو آقا کریم کا دل جب اداس ہوا تو حضرت جبریل امین سورۃ الضحیٰ لے کر کے حاضر ہوئے اور ارشاد ہوا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی مکروہ جانا ہے۔ دو قسمیں فرما کر کے اللہ نے کافروں کے اس قول کی تردید کی، ایک ضحیٰ کی قسم اور ایک لیل کی قسم۔ جب سورج اس قدر بلند ہو جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا جائے، اور اگر دیکھیں تو نظر چندھیا جائے، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، تو اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جز لے کر کے کل مراد لیا گیا، یعنی پورے دن کی قسم فرمائی گئی، اور بعد میں لیل کی قسم فرمائی گئی، اور عربی میں ایسا ہوتا ہے جز سے کل مراد لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طور پر جو وحی نازل ہوئی تھی، انوار اترے تھے، وہ دن مراد ہے، اور لیل سے مراد حضور کی معراج کی شب مراد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند میں غیر متنازع نام ہے، وہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں ضحیٰ سے مراد یوم میلاد ہے اور لیل سے مراد یوم شب معراج ہے۔ ارشاد کیا محبوب تیرے میلاد کے دن کی بھی قسم، تیرے معراج کی شب کی بھی قسم۔ اس پر صاحب روح البیاں علامہ اسم الحقی نے بھی اور شیخ عبدالعزیز نے بھی اور دیگر بھی ائمہ تفسیر نے ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے، اس پر بڑے معنی بیان کیے ہیں، لیکن ما بعد کا جو مضمون ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ واقعی یہ معنی جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے اور زیادہ جو ہے وہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاشت استعارہ ہے حضور کے چہرے سے اور لیل استعارہ ہے حضور کی زلفوں سے۔ گویا ارشاد کیا محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ زیبا کی قسم بھی فرمائی اور محبوب کی زلف عنبری کی قسم بھی فرمائی، اور یہ دو قسمیں فرما کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، اے حسین، اے چاند سے بڑھ کر حسین چہرہ رکھنے والے، چاشت کی طرح چمکتے ہوئے روشن چہرے والے اور شب دہجور کی طرح حسین زلفوں والے تیرے رب نے تجھے ہی چھوڑنا تھا۔ تو کہا محبوب قسم تیرے حسن کی اور قسم تیرے جمال کی، قسم تیرے چہرے کی اور قسم تیری زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رخ زیبا کی قسم فرمائی ہے۔ یہ ایک مغالطے کا ہم ازالہ کرنا چاہیں گے کہ بعض لوگوں کو دین کے فہم میں غلطی لگ گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور پر بحث کرنا ہی دین ہے۔ یہ دین کو نہ سمجھنے اور دین کے فہم کے ناقص ہونے کے سبب سے یہ فکر پیدا ہو۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر 6666 آیات جن سے احکام شرعیہ دینیہ ثابت ہوتے ہیں، ان کی تعداد صرف 500 ہے۔
باقی 6166 آیات دیگر موضوعات پر، مناقب پر، فضائل پر، قصص پر، ترغیب پر، ترہیب پر، پچھلی امتوں کے تذکروں پر، پچھلی امتوں اور پچھلے نبیوں کے تذکروں پر، حتیٰ کہ پچھلی امت کے ولیوں کے تذکروں پر، اصحاب کہف کے تذکرے پر، نہ صرف اصحاب کہف کے تذکرے پر، جو اصحاب کہف کے پیچھے کتا چلا اس کے تذکرے پر، اس کتے کے بیٹھنے پر اور اس کے بیٹھنے کے سٹائل پر، حیات جلوس پر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، اللہ کہتا ہے ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب بتائیے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان امور کا ہی نام ہے تو پھر کتے کے نہ صرف بیٹھنے کا تذکرہ کیا بلکہ اس کی حیات جلوس کا بھی تذکرہ کیا، ذراعیہ، ایک بازو نہیں دونوں بازوؤں کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر کے غار کے دھانے کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی مقصود نہیں ہے، قرآن مجید کی 500 آیات سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں، باقی 6166 آیات دیگر موضوعات پر۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی اور پھر میں ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی صرف 4000 حدیثیں۔ میں ان میں سے زہد، مناقب اور فضائل کی حدیث کو الگ کیا تو میرے پاس وہ حدیث جن سے صرف احکام شریعہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد رہ گئی 800، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اتنی آیات میں سے احکام دینیہ صرف 500 آیات سے ثابت ہوتے ہیں، اور ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ اسی عنوان سے لکھی ہے، اس میں وہ آیات ان کی تشریح لکھی ہے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن مجید حدیث طیبہ میں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ان میں سے جن سے احکام دینیہ، شرعیہ، نماز، روزہ، حج کے مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 800۔ باقی جو اتنی زیادہ حدیث ہیں وہ کس موضوع پہ ہیں؟ تو دیگر فضائل، مناقب، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ حضور کے حلیے اور حسن پر جو حدیث کتب حدیث میں ان کی تعداد 400 ہے، اور دیگر موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے حضور کا ایک لمحہ بھی بے مقصد نہیں تھا، تو حضور نے اتنے زیادہ کلمات ارشاد فرمائے، اس میں قصص بھی ہیں، پچھلے نبیوں کے تذکرے بھی ہیں، پچھلی امتوں کے تذکرے بھی ہیں، اور ایک ایک چیز بیان فرمائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک خود ساختہ فکر ہے کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے تو اس پہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے چہرے پہ اداسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی مقصود ہے۔ یہاں سورۃ الدحا پر دیکھو، بات تو ایک اعتراض کا دفعہ تھا، سیدھی سیدھی بات کہہ دی جاتی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے پہلے محبوب کے چہرے کی قسم فرمائی، پھر محبوب کی زلفوں کی قسم فرمائی، پھر اس عمل کی تردید کی جو کہ کفار کی طرف سے اعتراض تھا۔ تو یہ اظہار محبت کے لیے تھا، محبوب کا دل اداس ہوا تھا تو اللہ نے کہا محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلی، اللہ تیرے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح صحابہ کی مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، نماز، روزہ، حج اور دیگر امور پر ڈسکس کرتے تھے، محض حضور کے ذکر پر بھی ان کی مجالس کا انعقاد ہوتا تھا۔ مسلم کی روایت ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں، تینوں کتابوں اور تینوں صحاح میں سے۔ آقا کریم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا سبب ہے تمہارا یہاں بیٹھنے کا؟ تو جس طرح کہ آج لوگ کہتے ہیں جی نماز روزے کی بات کرنی چاہیے، اتنا وقت، اتنا سرمایہ، کیوں، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ حضور سوال کر کے اس بات کو اجالنا چاہتے تھے اور آنے والی امت کے لیے ایک ضابطہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من بک علینا، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم اس کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صورت پہ ہمارے اوپر کرم کیا اور ہدایت اسلام دی، اس پر ہم اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آج یہاں بیٹھے۔
حضور نے فرمایا صحابہ تم قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ پھر فرمایا میں کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس اندر جبریل آئے اور انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ لفظ مسلم کے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اب وہ عمل کیا تھا کہ وہ مل بیٹھ کر کے حضور کی صورت میں جو کرم نوازی ہوئی تھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت بول رہے تھے منا علینا ربنا ام باس فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دی۔ اسی عربی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظ یوں ہوں گے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام باس فینا محمدا۔ تو یہ ایک مقصود ہے، تو بات یہ ضمن میں آ گئی، تو اللہ نے محبوب کے چہرے کی قسم فرمائی اور محبوب کی زلفوں کی قسم فرمائی۔ چہرہ اتنا حسین تھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے قدم اور پاؤں حضور کے سونے تھے زمانے میں کسی کے نہیں تھے، یہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جس کے قدم اتنے سونے ہوں گے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب پاؤں اتنے حسین ہیں تو رخ کتنا حسین ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے، فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو حضور کے چہرے کا، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ یہ حسین پہ کر تراشا، اتنا حسین، اذا سرا استنارا وجہہ، حدیث کے اندر لفظ ہیں جب حضور مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا، اذا ضحک یتلالع فی الجدر، اور جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑا کرتا تھا۔ غزوہ احد میں حضور کے دانت کا ایک کونا شہید ہو گیا تھا، منافق بڑے خوش ہوئے کہ اب تو شاید حضور اچھے نہ لگے، انہیں یہ خبر پہنچی تھی کہ پورا دانت شہید ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، ایک کونا شہید ہوا تھا۔ حضور جب منبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور منافق طاق میں تھے کہ شاید اب حضور بولیں تو دانت کا کونا شہید ہے تو شاید اچھے نہ لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الصدیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا جب حضور منبر پہ آئے اور حضور نے خطبہ شروع کیا اور حضور کے مبارک دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ دانت نظر نہ آئے، جدھر دیکھا جاتا تھا نور ہی نور نظر آ رہا تھا، نور چھن چھن کے حضور کے مبارک دانتوں سے نکلتا تھا۔ تو یہ ہے حضور کا جمال جہاں آرا، جس کی قسم میرا اللہ فرما رہا ہے۔ کا ودھا، پھر چہرہ خوبصورت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، رنگت کے بارے میں حضرت ابو طفیل کہتے ہیں یہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ہوتا ہے ان کا، 110 ہجری کو حضور کے وصال کے پورا 100 سال تک زندہ رہتا۔ حج کا موسم تھا، ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کہا لوگوں ذرا میرے پاس آؤ نا، تمہیں میں حضور کی باتیں سناؤں۔ ناز ہے ان کو اس بات پر کہ میں حضور کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ اقبال سے ملے ہیں تو وہ بار بار تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میں ان سے ملا، ان سے ملاقات کی ہے۔ تو یار جس نے اقبال کو دیکھا وہ تو ناز کرے، جس نے استاد ذوق کو دیکھا وہ تو ناز کرے، جو ڈاکٹر عبد القدیر سے راہ و رسم رکھتا ہے وہ تو ناز کرے۔ وہ پچھلے دن ڈاکٹر بشیر الدین صاحب کے پاس جانا ہوا تو وہ ناز کر رہے تھے کہ یہ شاگرد ہے میرا۔ تو جو ہے وہ جس کے شاگردوں میں یا جس کے دوستوں میں یا جس کی مجلس کے اندر کوئی ایسا شخص ہو وہ تو ناز کرے، جس نے استاد ذوق کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہو وہ ناز کیوں نہیں کرے گا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس وقت روئے زمین پہ اکیلے رہ گیا ہوں جس نے حضور کو دیکھا
اور میرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم پر کر کے آگے، اور کیا کہا؟ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، کا ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن تھا، اور تیسرا ہر معاملہ اور ہر اعضاء میں توازن تھا، اعتدال تھا۔ قد ہے لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ لمبا نہ چھوٹا، سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر۔ کان فی ساق رسول اللہ خموشہ، پنڈلیاں نہ پتلی نہ زیادہ موٹی اور لمبی، پلکیں لمبی، ایک ایک عضو کے اندر کہا کہ اعتدال۔ تو حضور علیہ السلام کا سفید چہرہ اور سیاہ گھنی زلفیں، اور سیاہ گھنی زلفیں اور سفید چہرہ، اور جب زلفیں نکھرتی تھی اور چہرہ نظر آتا تھا پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس عنوان سے، وہ کہتی ہے کہ حضور نے کالی چادر زیب تن کی اور بکل مار کے مجھے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا، کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو کہا قسم ہے محبوب چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے، ما ودعاک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تو تمہیں چھوڑا اور نہ ہی تمہیں مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ یعنی ہاں آنے والا لمحہ آپ کی عظمتوں اور رفتوں کا ڈنکا بجاتا ہوا ہے۔ آج دیکھیے ہر شے زوال پذیر ہے، ان الانسان لفی خسر، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اقدار عالیہ فنا پذیر ہے، اخلاق حسنہ فنا پذیر ہے۔ آپ دیکھیں خون سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ معاشرے کی عکاسی کسی نے کی ہے۔ ہر شے نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا ظہور ہے، یعنی ہر شے زوال پذیر ہے۔ اچھائیاں، نیکیاں، تقوی، طہارتیں، انسانی جذبے، اقدار عالیہ، اخلاق حسنہ، سب کچھ نیچے جا رہے ہیں، لیکن ایک ذکر رسول ہے کہ جو اوپر جا رہا ہے، جن کے اندر سینکڑوں لاکھوں باتیں موجود ہیں لیکن لبوں پہ ذکر رسول کے ترانے پھر بھی۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو، اتنا عطا کرے گا، اتنی کرم نوازی آپ پہ ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور ساتھ ہی رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام کہہ، اور محبوب سے پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو۔ وربک عالم، جبریل سنو میں جانتا بھی ہوں کہ میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تم ذرا پوچھ کر کے آؤ۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے جواباً فرمایا کہ جبریل میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جبریل پھر گئے، واپس آئے تو یہ آیت لے کر آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے کہا محبوب پریشان نہ ہو، جہاں جو کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور حدیث میں تھا جب یہ آیت آئی تو حضور نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ، پھر اللہ کی قسم میں تو راضی نہیں ہوں گا، وَوَاحِدٌ فِي أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک میری امت کا ایک گناہ گار بھی جہنم میں رہا، میں شفاعت کروں گا اور بخشواؤں گا اور جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کو جس سے تسکین ہوتی ہے، امید افزا قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیت ہے وہ یہ ہے۔ کہا یہ اہل عراق سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کا مزاج سمجھتے ہیں، حضور اس سے کم راضی نہیں ہوں گے کہ ساری امت بخشی جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ نہیں ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں، کسی شاعر نے کہا تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار یوں نہ کہو، وکیل بمعنی ایڈوکیٹ نہیں حضور، نگہبان کے معنی میں وکیل ہیں، لیکن یہاں قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں فرمائیں گے، یہاں وکلاء کی تعداد بھی ہے۔ وکیل تو جج کو یہی کہتا ہے نا کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا ہے، دلائل دیتا ہے لہذا چھوڑا جائے۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیے، وکالت نہیں کریں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیے لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے انہوں نے، میرا آنا دیکھ لیا جائے۔ تو حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی شاعر ہوتے تھے تو مجھے وہ پرانی نعت ان لفظ سے یاد آ گئی، فَتَرْضَىٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ سنت تجنیس ہے، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئی، جد امجد 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، سائے پہ سایہ اٹھتا رہا، لیکن کہاں سے کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو مرتبہ دیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ دال کا معنی یہی کیا گیا، یہاں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کسی نے گمراہ لکھا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، کسی نے ناواقف راہ لکھ دیا، کسی نے یہاں بھٹکا ہوا لکھ دیا، کسی نے بہکا ہوا لکھ دیا، جبکہ دال کا معنی یہاں یہ نہیں ہے۔ دال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، لیکن اللہ نے خود قرآن میں سورہ نجم میں نفی کی ہے، ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ آقا کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے، جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے وہ خود گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے نبیوں کی تاکہ بعد میں ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ پہلے تو تم خود بتوں کو پوچھتے تھے اب ہمیں بتانے آ گئے۔ اللہ نے تو اتنا اہتمام کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ آپ کی ماں پریشان ہوئی، اللہ نے کہا صندوق میں ڈالو اور نیل کی موجوں کے سپرد کرو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی باہر ٹہل رہے تھے کہ پانی کے دوش کے اوپر ایک صندوق آتا ہوا دیکھا، شوق اور تجسس پیدا ہوا، کیا اس میں؟ غوطہ خوروں کو کم دیا، نکال کے باہر رکھا، کھولا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی تو زوجہ فرعون کہنے لگی اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو اس جملے کی برکت سے، اس نے نبی سے پیار کیا، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا۔ خیر بچہ بنا لیا گیا اپنا، دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ساتھ ساتھ کنارے اس موقع پہ پہنچ گئی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ایک دائی میری نظر میں بھی ہے
جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کے شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیوں پیا؟ اگر یہ بات ہے تو حضور نے کیوں پیا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے اگر دودھ پیا ہے تو حضور کے دادا نے پورا صلہ دیا ہے بنو سعد کی اس خاتون کو، حضرت حلیمہ سعدیہ کو، لیکن وہاں فرعون کو صلہ کون دیتا؟ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون نے زیر لب مسکرانا تھا اور تانا دینا تھا، الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اللہ نے اس کا انتظام پہلے کر لیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی اس کا منہ توڑ سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا۔ تو اللہ تو ایسے اہتمام کرتا ہے کہ اس پر کوئی امکان بھی نہ ہو کہ اعتراض کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک شخص گمراہ رہا ہو اور بعد میں لوگوں کو ہدایت دینے لگ جائے؟ تو یہ ٹھوکر کھائی ہے، غلطی کی ہے۔ جبکہ دوسری جگہ قرآن باز کی تفسیر کرتا ہے، تو قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا ما دل صاحبکم وما غوی، تو جب نفی کر دی کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، تو پھر یہاں دالن کا معنی گمراہ کیسے کریں گے؟ اب یہاں دال کا معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا بڑا خوبصورت کیا ہے، اور یہ ہم سورہ یوسف اٹھائیں تو یہ معنی ملیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف پکارتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ آپ تو فی دلال کل قدیم، اس پرانی محبت میں، یعنی اب بار بار وہ تو قصہ پرینہ بن گئے، وہ تو نسیہ منسیہ ہو گئے، وہ تو کنویں میں، اور جو ہے وہ بلکہ انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا، تو وہ تو پرانی کہانی ہوگی بھولی بسری، اور آپ ابھی تک 40 سال بیت گئے اور یوسف ہی پکارے جا رہے ہیں، آپ تو اس پرانی محبت میں۔ تو وہاں فی دلال کل قدیم کے لفظ ہیں، وہاں دلال بمعنی محبت ہے، تو یہاں بھی جو ہے دلال اسی معنی کے اندر لیا جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اس قدر محبت میں آگے گزر گئے تھے کہ اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، اور ہر وقت اس دین کے لیے جس طرح محبوب آپ تھے، فَہَدَىٰ، تو پھر ہم آپ کے لیے راستے کھول دیے اور آپ کے دین کو تقویت دی اور آپ کو معراج کی وسعتوں پہ بلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے حضور کو غنی کر دیا، کہ ظاہری غنا ہے، ویسے استغنا کی دولت حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی تھی، اور حضور کا جو ہاتھ کشادہ کیا تھا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، میں بانٹنے والا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو جب عطا کرنے والے کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر بانٹنے والا بخل کیوں کرے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، ایک 12 دری میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے پوری کرو، اس نے پوری کی، وہ بھیس بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم طائی پہچان گیا کہ یہ وہی ہے لیکن مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن دریا دل اتنا تھا، اس نے اس کو یہ احساس بھی نہ دلایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، اس کو پھر عطا کر دیا۔ پھر اس نے بھیس بدلا اور تیسرے دروازے سے آ گیا، بہروپ بدل کے آتا رہا، لیکن حاتم طائی تھا کہ ہر بار پہچانتا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا باہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، تو جس لباس میں بھی آئے میں تیرے قد سے پہچانوں گا کہ تو کون ہے۔ تو کہا کہ وہ ہر دروازے سے آیا اور حاتم طائی نے اس کو ہر بار دیا، ہر بار پہچانا بھی دیا، اتنا دریا دل۔ اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا یہ عجیب تو بات کرتا ہے، 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا، دروازے ختم ہو گئے، اس کی طلب ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور دروازے ہوتے تو وہ پھر بھی آتا، لیکن میرے نبی کی دہلیز پہ جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ دینے والا بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بے بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ موتی، کہا محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم پر پھر دباؤ نہ ڈالو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو سائل کو جھڑکو نہ۔ سائل کو جھڑکے گا تو وہ کہ جس کے خزانے محدود ہوں، محبوب تمہیں تو ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ بانٹتے چلے جائیے، تو پھر جھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی آیا اس کو سینے سے لگاؤ، اور یتیم کو جو ہے اس پہ دباؤ نہ ڈالو۔ وہاں سورہ ماعون کے اندر بھی آپ نے پڑھا
یہ کفار کا مزاج تھا، اس لیے حضور کو کہا جا رہا ہے، حضور یتیم کو دھکے تو نہیں دیتے، لیکن اصل ان کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے. اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا. وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے. اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت. ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعض میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا. وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا. میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے. میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا. کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے. جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی. آقا فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا. کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکارنا. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا. کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہیں. مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو پیغام دیا جاتا ہے ایک عورت کو، جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے. اس کو ہم دیہاتی زبان کے اندر رسم وکالہ کہتے ہیں. دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں داد وصول کرنے کے لیے کہ بڑا جی حد کر دی، کمال ہو گئی. ہم نے تو داد دے دی، 4 دن تندوروں پر چوپالوں میں یہی بات ہوئی، لیکن یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود، کانپتے ہوئے بدن کے باوجود کلی والا ڈبہ اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے اور بوڑھا سمجھ کے اسے کوئی قبول بھی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرتا. جب دوپہر کو وہ اپنا سامان سمیٹ کے، دیسی کانڈی سمیٹ کے جب وہ واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. جبکہ وہ اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا آج جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا. گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اندر کپڑے سی کے اور دیگر مزدوریاں کر کے اپنے جہیز کی تیاری کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو کچوکے، جو زخم ان کے سینے پہ لگتے ہیں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے.
علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ ہے دارالشفقت، اس کے ایک سالانہ اجلاس کے اندر ایک نظم پڑھی تھی، نالہ یتیم۔ اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ جب چاند چڑھتا ہے عید کا تو سارے بچے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں، یتیم بچہ بھی چڑھتا ہے چھت پہ، اور جب واپس چاند نظر آتا ہے تو سارے اپنے ماں باپ کی باہوں میں جھولتے ہیں اور مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور یتیم بچہ جب سیڑھیاں اترتا ہے تو اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے، اقبال نے وہ حد کر دی اس کے جذبات کی عکاسی کی، بات لمبی ہوگی، آخر میں وہ کہتا ہے یتیم تیرے دکھوں کا سہارا کوئی نہیں، آج تجھے میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ تصور ہی تصور میں اسے حضور کے دربار میں لے جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام پھر امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت اقبال نے چندے کی اپیل کی تھی، لوگوں نے اپنی جیبیں الٹ دی تھی، تو غریب کا اور یتیم کا سہارا آمنہ کا لال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو گداز اور نرم بنایا ہوا تھا، اتنا نرم کہ زخم کسی کو ہو نبی بے چین ہو جاتے۔ یار غزوہ بدر میں کافر خون کے پیاسے بن کے آئے تھے، لیکن 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور مسجد کے سین میں کبھی دائیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، میں نے کہا اللہ جو ہے وہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا میں ماجرا ہے کہ آپ آرام نہیں فرما رہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کی رسیاں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حضرت بلال نے اور صحابہ نے جو آگے ہو کر کے وہ قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ راحت فرمائی۔ جو کافروں کے لیے اتنے شفیق اور نرم دل ہیں تو وہ اپنوں کے لیے کتنے شفیق ہوں گے اور کتنے نرم دل ہوں گے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضور کی رقاقت قلبی کا عالم یہ ہے، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، فرمایا اے صحابہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حضور کے اس مزاج کو بیان کیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے، تم مصیبت میں پڑو تو نبی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور کا پیار اس امت کو جو نصیب ہوا ہے، یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا امت میں، یہ کیوں اختلاف ہے، میں سمجھ نہیں رہا کیوں اختلاف ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار دی جائے پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ حضور نے اتنا پیار کیا ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، اتنا کرم اور اتنا فضل اور اتنا لحاظ رکھا، اور آج دنیا پہ جو اتنا خیال رکھتے ہیں کل قیامت کے دن کتنا خیال رکھیں۔ کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو نہ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ نعمت دے، کرم نوازی فرمائے تو اس کا اظہار کرو، چرچا کرو، اس پر گفتگو کرو، اس پہ بات کرو، تشکر بجا لاؤ۔ حضور علیہ السلام اللہ کی من جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، محمد نعمت اللہ، یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، حضور اللہ کی نعمت ہیں، تو حضور کی آمد پر پھر اظہار مسرت، اظہار بشاشت، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے اور اہل ایمان کا دستور ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من علینا ربنا ہم بعث فینا محمدا، اللہ نے احسان کیا کہ حضور عطا کر دی۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہوں، ہم نے کوئی آرزو بھی نہیں کی تھی، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، مؤذن نے کان میں آ کر کے جو ہے وہ مبارک دی، مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ نبیوں نے تذکرے کی، ابن ساکر نے، اللہ اس شخص کا بھلا کرے، اصل ہم تو شہد کھا لیتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کہ مکھی کہاں کہاں سے رس چوستی ہے۔ میں نے کتب میں پڑھا کہ جب مکھی چلتی ہے نا تو 1000 کلومیٹر تک یہ جاتی ہے، 1000 کلومیٹر اتنی گولی کی طرح جا رہی ہے، اور وہاں سے رس چوسا اور پھر آئی اور چھتے میں رکھا، پھر چلی گئی، اور ایک مکھی نہیں ہزاروں مکھیاں، اور پھر جا کے شہد کشید ہوتا ہے۔ ہمیں تو آرام کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن یہ کتنے لاکھوں کلومیٹر کے سفر کا نتیجہ۔ یہ حدیثیں جو ہمارے پاس ہیں یہ تو ہمیں آسانی سے مل گئی ہیں، لیکن ان محدثین نے کتنی محنت کی۔ ابن اساکر کو ابن اساکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رہتا ہی لشکروں کے ساتھ ہے، جب کوئی لشکر راستہ ہوتا تو ابن اساکر بھی چلا جاتا،
لوگ تلواریں تیز کر رہے ہوتے، یہ لوگوں سے پوچھتا ہوتا یار تم نے حضور کا کوئی فرمان تو نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس طرح وہ جمع کرتا رہتا۔ میرے پاس ابن عساکر کتاب نہیں ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ خلاصہ 40 جلدوں کے اندر ہے۔ جس کتاب کا خلاصہ 40 جلدوں کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس میں یہ روایت نقل کی ہے جو ہے وہ ابن عساکر نے، اللہ بھلا کرے کہاں کہاں سے شہد نہ چوڑا اور کہاں کہاں سے رس چوسا، اور آج ہمارے منہ جو مٹھے ہیں اور ہمارے دماغ جو معطر ہے اور حضور کی حدیث کا نور ہمارے تک پہنچا ہے، یہ محدثین کی محنت ہے۔ انہوں نے ہزاروں میل سفر کیا اور دقتیں سہی پوری زندگی گزار دی۔ کسی محدث سے کسی نے پوچھا نا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، ہم تو کہتے ہیں عالی نصب کوٹھی ہو، لمبی لمبی گاڑی ہو، خوبصورت عورت کا پہلو ہو، ہماری آرزویں تو اس طرح کی ہیں نا، لیکن اس سے پوچھا گیا کوئی زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ کہنے لگا سند عالی و مکان خالی۔ میری آرزو یہ ہے کہ اونچی سند مل جائے جس میں راوی تھوڑے ہوں اور مکان خالی ہو، کوئی مداخلت نہ کرے، اور میں ایسی سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور کی حدیث سے جمع کرتا رہا۔ تو ابن عساکر نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے الواح تورات کو پڑھا تو اس امت کا تذکرہ پڑھا، امت مصطفیہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً ہم السابقون الاولون، جو آئے گی بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہو، وہ امت میری امت کرتے۔ یہ دیکھیے نا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے جب اٹھ کے جائیں گے کھانے کی باری آئے گی تو سب سے آگے یہی ہوں گے۔ وہ جب ڈرل کروا دیتے نا فوجی بھی، تو جب کہتے ہیں باؤٹ ٹرن، واپس پلٹو، تو جو پیچھے والے ہوتے ہیں انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں، وہ سب سے آگے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو امت مصطفیٰ سب سے پیچھے تھی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے باؤٹ ٹرن کہا جائے گا، سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی۔ ہم السابقون الاولون، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا لمبے سوال ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ان کی کتابیں سینے میں ہوں گی، بے دیکھ کے پڑھیں گے۔ پچھلی امت میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، یہاں 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر کہا ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، یجعلون الصدقۃ فی بطونہم، جو صدقے کا مال خود کھائیں گے ثواب بھی خود کمائیں گے۔ پچھلی امت ہے تو پھینک دیتی، بجلی اچکتی، ہم خود ذبح کریں، خود کھالو دیڑے، کھال بھی اپنے کام میں، گوشت بھی خود کھائیں، ثواب بھی خود کمائیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت۔ پھر سوال کیا اللہ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے، یاکلون الفیع، جو مال فیع بھی کھائے گی۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت تو جائز تھا، لیکن جس میں لڑائی نہیں ہوئی مال فیع جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے وہ بھی جائز ہے جس طرح باغ فتق تھا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے، کہا یہ تو میرے پیارے کی امت ہے۔ پھر کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا، اذا ہم احدہم بسیئۃ فلم یعملھا ما کتبت لہ وان عملھا کتبت لہ سیئۃ واحدۃ فجعلھا امتی، قال تلک امت احمد، کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، اگر گناہ کی نیت کرتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا، کرتے ہیں ایک تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی توبہ کریں تو مٹا دیا جاتا ہے، وہ امت میری امت کرتے، کہا یہ بھی پیارے کی امت ہے۔ پھر سوال کیا اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ وان عملھا کتبت لہ عشر حسنات فجعلھم امتی، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ نیکی کی نیت کرے گی، نیکی کی نہیں لکھ دی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، ارشاد ہوگا نہیں کیا ہم پتہ ہے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے اس تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دی۔ اور ایک اور سادی سی بات بتانا چاہتا ہوں، بدر کے شرکاء کی تعداد کتنی ہے بھلا؟ 313، لیکن پڑھیں آپ تاریخ، 313 لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، 305 لڑے ہیں، 8 لوگ نہیں گئے، حضرت علی ہیں، حضرت ابو لبابہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت ابو لبابہ اور دیگر صحابہ ہیں، نہیں گئے جنگ میں، لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے عزم کر کے چلے تھے، مومن نیت کرتا ہے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِنْ عَمِلَهَا کتبت لہ عشر حسنات، اور اگر عمل کرتا ہے کہ لکھی 10 جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نمازیں تو 50 ہمارے اوپر لازم ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، پھر گئے 5 معاف ہوتی تھی، بالآخر 5 رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے تو عرض کی کہ ایک بار اور جائیے، کہا مجھے رب سے شرم آتی ہے، یعنی امت سے توقع وابستہ کی ہے، اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اللہ اکبر،
اب اللہ کا وعدہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں بدلتی نہیں. یہاں 9 مرتبہ بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ تو پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟ یہی جواب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب. پڑھو گے 5 ضرب دو 10 سے تو ثواب 50 کا ہی نصیب ہوگا، جس کی اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے. بڑی لمبی حدیث ہے. ایسے علماء ہوں گے جن کو اللہ علم بڑا دے گا، اس امت میں ہوں گے، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. دجال کو قتل کریں گے، وہ امت میری امت کر دے. جواب ملتا رہا تلک امت احمد. تو پھر حضرت موسیٰ نے آخر میں عرض کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. یار نبی آرزو کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انجیل برنباس کے لفظ ہیں، یہ پہلا حصہ تو قرآن کے دامن میں بھی ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ ایک حواری پوچھتا ہے. 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. کہا جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھا. انجیل برنباس میں لفظ حضرت عیسیٰ نے کہا حیرت کی بات، افضل کی بات کرتے ہو؟ وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. وہ اتنا رفیع المرتبت ہوگا، وہ اتنا اونچا ہوگا. یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں اس نبی کی امت ہونا نصیب ہوا ہے. تو آئیے ہم اس نبی کے دین کے لیے میدان عمل میں آئیں. ہمیں 5 گانہ نماز بوجھ بن رہا ہے، قطن نہیں ایسا. یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے. 750 مرتبہ رب نے مختلف صیغوں کے ساتھ جو ہے وہ حکم ہمیں دیا ہے. آئیے میں اور آپ آج سے اس محفل کے اندر سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے یہ تو میلاد کا لفظ ہے نا عربی کا، اردو میں تو اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں، پنجابی میں جمن دیہڑا کہہ لیں گے، اور اگر چلے جائیں آپ اس کو لے جائیں انگلش میں تو اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں. تو آپ جاتے ہیں جب کسی کی برتھ ڈے پہ کا تو کبھی خالی ہاتھ تو نہیں گئے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے جاتے ہیں، یار وہ جس جو سے پسند ہے وہ خوش ہوگا. تو حضور کے میلاد پہ ہم خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، حضور کو بھی کوئی تحفہ پیش کرے نا. اور وہ کون سا؟ جس سے حضور خوش ہوں. اور حضور کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان دے، بلکہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. حضور علیہ السلام کو تسکین ملتی تھی نماز پڑھنے سے. اصل جو نماز سے کنی کتراتے ہیں نماز کی لذت سے آشنا نہیں ہے. جب بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے رب کو پکار رہا ہوتا ہے تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوا کرتے ہیں. آئیے میں اور آپ اس عزم کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. میری دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہمارے میزبان محترم، ان کے بیٹوں کو اور ان کے اہل خانہ کو اور آپ سب لوگ جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب کو اس بابرکت محفل نور کی برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے ادب والوں میں رکھے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینے کا خزینہ بنے. جب کوئی بھی حضور کا نام لے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو اور تسکین پائے اور راحت پہنچے. حضور کے ادب کی بھی توفیق دے اور حضور کے دین پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.